السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 4 جنوری 2024 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں، نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیولپمنٹس ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہے۔ آج اس جنگ کا 90واں دن ہے۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں۔ غاصب صہیونی درندوں کو غزہ میں گھسے ہوئے 67 دن ہو چکے ہیں، لیکن کوئی بڑی کامیابی اسرائیل حاصل نہیں کر سکا ہے۔ غزہ کے مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزہ کے مجاہدین یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں یہودی فوج کے ساتھ مجاہدین کی جھڑپیں چل رہی ہیں اور دجالی یہودی فوج کو جلایا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور معلومات رکھوں گا، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ کے اندر چل کیا رہا ہے اور کیسے دجالی یہودی فوج کا تیا پاچا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، غزہ کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر اس وقت شدید لڑائی چل رہی ہے، جیسے خان یونس کا علاقہ ہے، جیسے غزہ شہر کا حیۃ طفا علاقہ ہے، حیۃ درج کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے حیۃ زیتون کا علاقہ ہے، جبل الریس کا علاقہ ہے، اسی طرح سے جبالیہ کے اطراف کے علاقے ہیں، جوہر الدیق کا علاقہ ہے، جہاں پر مجاہدین کی یہودی فوج سے جھڑپیں چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مخیم النصیرات ہے، مخیم المغازی ہے اور مغراقہ کا علاقہ ہے، جہاں پر مجاہدین کی یہودی فوج سے لڑائی ہو رہی ہے۔ آج کے دن بڑی شدید لڑائی اور بڑی شدید جھڑپیں اس وقت تک دیکھی جا رہی ہیں، بلکہ اسرائیل کے غاصب صہیونی درندوں کی غزہ کے مختلف علاقوں میں، جیسے مخیم النصیرات ہے، وہاں پر شدید بمباری ہوئی ہے۔ انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو پناہ گزینی کے کیمپ ہیں، یعنی جہاں پر غزہ کے مظلوم اور معصوم نہتے مسلمان اپنی جان بچا کر کسی پناہ گزین کیمپ میں رہ رہے ہیں، اس پر بمباری کی جا رہی ہے، اور اسرائیل کے جو سنائپر شوٹر ہیں وہ اندھا دھند بمباری کر رہے ہیں، اور جو ڈرون کواد کاپٹرز ہیں، جو روبوٹک جو ان کے جہاز ہیں ڈرون کے، ان سے گولہ باری کی جا رہی ہے۔ لیکن میدان جنگ میں مجاہدین کا پلڑا بھاری ہے۔ آج کی جو بڑی کارروائیاں ہیں جو مجاہدین کی جانب سے نشر کی گئی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ کے اندر چل کیا رہا ہے۔ بڑی خبر آج کی میرے سامنے ہے۔ سرائے القدس کے مجاہدین نے بتایا ہے کہ مخیم البریج کے علاقے میں یہودی فوج کی 2 گاڑیوں کو مجاہدین نے RPG میزائل مار کر جلا دیے ہے، تباہ کر دیے ہے۔ یہ اسرائیل القدس مجاہدین کی جانب سے بتائی جانے والی آج کی بڑی کارروائی ہے جو مخیم البریج کے علاقے میں کی گئی ہے۔ مخیم البریج کے علاقے میں اسرائیل القدس کے مجاہدین نے بتایا ہے کہ ہماری یہودی فوج کے ساتھ آمنے سامنے شدید خونی جھڑپیں بھی چل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر ہے مغراقہ علاقے سے، جو کتائب القسام کے مجاہدین ہیں، انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی صہیونی درندہ فوج جو پیدل آپریشن کرنے والی تھی، وہ مغراقہ کے ایک عمارت میں داخل ہوئی۔ مغراقہ ایک جگہ کا نام ہے، وسطی غزہ کا علاقہ ہے، جہاں پر یہودی فوجی ایک عمارت میں داخل ہوئے۔ مجاہدین نے ان کو جو بارودی بم تھا، ڈیوائس تھی، ان کے ذریعے سے ان کی عمارت کو تباہ کر دیا۔ ایک اور بڑی خبر، بڑی کارروائی کتائب القسام کی جانب سے جاری کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خان یونس کے علاقے میں جمع ہونے والے یہودی فوجی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجاہدین نے 2 یہودی فوجی ٹینک کے مرکافہ وہ خان یونس کے علاقے میں یاسین 105 میزائل مار کر تباہ کر دیے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر مجاہدین کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ کتائب القسام نے بتایا ہے کہ مخیم البریج میں جمع ہونے والے یہودی فوجیوں پر اور ان کی گاڑیوں پر مجاہدین نے مارٹر گولوں کی بارش کی ہے، اور وہ مارٹر گولے جا کر یہودی فوجی ٹھکانے پر لگے ہیں، جس سے یہودی فوجیوں کا بڑا بھاری نقصان ہوا ہے۔ ایک اور بڑی کارروائی کتائب القسام مجاہدین نے جاری کی ہے، جس میں بتایا ہے کہ مخیم النصیرات کا علاقہ ہے، جہاں پر ایک عمارت میں پیدل آپریشن کرنے والی یہودی فوجی آ کر ٹھہرے تاکہ وہاں وہ راحت کریں، سکون کریں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا مجاہدین نے گھات لگا رکھی تھی اور بارودی بم نصب کیا گیا تھا، جو انتہائی شدید بارودی بم تھا، جس سے ایک بڑا خوفناک دھماکہ ہوا، عمارت تباہ ہو گئی، اور اس کے اندر جتنے یہودی فوجی گھسے تھے یا وہ ہلاک ہوئے ہیں یا وہ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کتائب القسام مجاہدین کی جانب سے ایک اور جو بڑی کارروائی ہے وہ نشر کی گئی ہے۔ ایک اور بڑی کارروائی جو کتائب القسام نے جاری کی وہ یہ ہے کہ خان یونس کے علاقے میں جمع ہونے والی
یہودی فوج پر مجاہدین نے مارٹر گولوں کی بارش کی ہے، جس سے خان یونس میں جمع ہونے والی یہودی فوج کا بڑا بھاری نقصان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کتائب القسام کے جو مجاہدین ہیں ان کی جانب سے ایک اور بڑی کارروائی نشر کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ خان یونس کے علاقے میں ایک اور یہودی فوج کا مرکافہ ٹینک تباہ کیا گیا ہے اور یاسین 105 میزائل کا استعمال کیا گیا۔ مخیم المغازی میں بھی کتائب القسام نے رپورٹ جاری کی ہے کہ وہاں بھی یہودی فوج سے جھڑپ ہوئی اور ان کا ایک یہودی فوجی جو ٹینک تھا وہ شواس نامی بم کے ذریعے سے اڑا دیا گیا ہے۔ تو کتائب القسام کے مجاہدین نے آج جو مختلف غزہ کے علاقوں میں کارروائیاں کی ہیں اس میں بتایا ہے کہ تقریباً یہودی فوج کے 15 ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں، جبکہ اسرائیل قدس کے مجاہدین نے اسرائیلی فوج کے 3 ٹینکوں کو گاڑیوں کو آج کے دن اب تک تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کے مختلف علاقوں میں مجاہدین کی آمنے سامنے جھڑپیں چل رہی ہیں۔ اسرائیلی درندہ صہیونی فوجیں جنگی جہازوں سے، ڈرون طیاروں سے وحشیانہ بمباری کر رہے ہیں۔ مثلاً جوہر الدیق کے علاقے سے میرے سامنے ابھی بڑی خبر آئی ہے، جنوبی غزہ کا علاقہ ہے، کہ یہاں پر یہودی فوج نے اندھا دھند بمباری کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹینکوں کے ذریعے سے گولہ باری ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ جو سمندر کے اندر کھڑے ہوئے اسرائیلی جہاز ہیں وہ بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں گولہ باری کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف غزہ کے وسطی علاقوں میں جھڑپیں چل رہی ہیں، دوسری طرف غزہ کے جنوبی علاقے جیسے خان یونس ہے وہاں پر جھڑپیں چل رہی ہیں۔ مجاہدین کا دعویٰ ہے کہ ہمارا پلڑا بھاری ہے اور ہم میدان جنگ میں غاصب صہیونی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اور انہیں نقصانات پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکا ہے، بلکہ آج تو اسرائیل کا سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ اس کا نام تھا، اس نے باقاعدہ لکھا ہے، ایک مضمون لکھا، اس میں اس نے کہا کہ اسرائیل نے حماس کے نائب سربراہ الشیخ صالح العروری کو بیروت لبنان میں شہید کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے حماس کو کوئی نقصان ہوا ہے؟ حماس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حماس کا اگر ایک کمانڈر یا قائد یا لیڈر شہید ہوتا ہے تو اس کے پیچھے درجنوں نئے لوگ تیار ہوتے ہیں جو ان سے زیادہ صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا شیخ صالح العروری کے شہید کرنے پر اسرائیل کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، یہ گواہی دی ہے اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے۔ 2 دن پہلے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں واقع حماس کے دفتر پر اسرائیل نے ڈرون طیارے سے حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں شیخ صالح العروری شہید ہو گئے تھے۔ آج باقاعدہ بیروت کے اندر ان کا نماز جنازہ بھی ادا کیا گیا ہے، اور اس موقع پر جو ایک حماس کا جو وہاں پر گروپ ہے، یا دوسرے لفظوں میں حماس کی جو تنظیم ہے، انہوں نے ایک بڑا ہوائی فائرنگ بھی کی، اور حماس کی جانب سے جنازے کے دوران خطاب میں کہا گیا کہ ہم جو اپنے شہید ہوتے ہیں ان پر روتے نہیں ہیں، ان پر غم نہیں کرتے، یہ تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، لیکن اسرائیل ہمارے شہداء کے خون سے وہ خوش نہیں ہو سکے گا، بلکہ ہمارے شہداء کے خون سے اسرائیل تباہ و برباد ہوگا۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ تو غزہ کی صورتحال ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن اب میرے سامنے کچھ مزید خبریں ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ غزہ کی جو جنگ ہے یہ پھیل رہی ہے، اس کی آگ آس پاس کے ملکوں تک جا رہی ہے، اور مزید ممالک اس غزہ اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے نہ صرف متاثر ہو رہے ہیں بلکہ اسرائیل کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل پر یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے جو حملے چل رہے ہیں، اس سے اسرائیل کی بندرگاہیں ویران ہو چکی ہیں۔ آج کی بڑی خبر ہے، بلومبرگ نے، امریکی میڈیا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل آنے جانے والے جہازوں کی جو انشورنس ہے اس میں 173% اضافہ ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ بلومبرگ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو نہر سوئس ہے اس سے جو ٹریفک گزرتی تھی باہری جہازوں کی، اس میں 28% کمی واقع ہوئی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی بندرگاہیں ویران ہو چکی ہیں، 99% جو اسرائیل کی سمندری تجارت ہے وہ بند ہو گئی ہے۔ دنیا کا کوئی جہاز اسرائیل جانے کو تیار نہیں ہے، دنیا کا کوئی جہاز اسرائیل سے سامان لانے کو تیار نہیں ہے۔ یمن کے انصار اللہ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے اسرائیل کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے، اور دنیا کی تجارت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو اسرائیل آنے جانے سے انکار کر چکی ہیں، اور اسرائیل سے منسلک کوئی بھی جہاز اب وہ کھل کر بحر احمر میں، خلیج عدن میں، باب المندب میں سفر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امریکہ کے مشہور میڈیا نیٹ ورک بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی دھماکے دار خبر آئی ہے کہ کینیڈا نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے لیے اپنی تمام تر پروازیں بند کر دی ہیں۔ 8 اپریل تک کوئی جہاز کینیڈا سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب نہیں آ سکے گا،
یہ کینیڈا کی حکومت نے اور وہاں کے میڈیا نے رپورٹ جاری کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی جہاز بھی اسرائیل آنے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل کے ایئرپورٹس بند پڑے ہوئے ہیں، تل ابیب پر صرف 20-25% جہاز آتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ 15 لاکھ سے زائد یہودی اسرائیل سے فرار ہو چکے ہیں۔ 6 لاکھ یہودی تو 7 اکتوبر کے حملے کے بعد بھاگے ہیں، جبکہ باقی یہودی جو پہلے سے باہر ملکوں میں چھٹیاں گزار رہے تھے وہ بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسرائیل کا ایک میڈیٹرین سی میں جو گیس فیلڈ تھی یا جو گیس کا کنواں تھا وہ بھی بند پڑا ہوا ہے، جس سے یومیہ $300 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیل کی فوج کا ایک زرعی ادارہ تھا، اس کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر اب خوراک کا قحط اور بحران کھڑا ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی جو زیادہ تر خوراک تھی اور جو خوراک کی ضروریات تھیں وہ غلاف غزہ میں جو یہودی بستیاں تھیں وہاں سے پوری ہوتی تھی، لیکن چونکہ وہاں پر لڑائی چل رہی ہے اس لیے اب جو زراعت ہے زرعی طور پر بڑا نقصان ہوا ہے اور خوراک کی قلت اسرائیل میں پیدا ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ سے، یورپ سے، مختلف ملکوں سے جہازوں کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزیں اسرائیل میں منگوائی جا رہی ہیں۔ تو حالات اسرائیل کے لیے بڑے تباہ کن ہیں۔ یہ جو لڑائی ہے غزہ اور اسرائیل کی، اس جنگ نے اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی جو وزارت ہے، اسرائیل کی جو مرکزی بینک ہے، اس کے سربراہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمیں $60 ارب کا نقصان ہوا ہے، لیکن ماہرین بتاتے ہیں کہ $500 ارب سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ یومیہ اسرائیل کو تقریباً $2 ارب کا اس جنگ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اور اگر اسی طرح سے یہ جنگ جاری رہی تو اسرائیل اگلے کئی سالوں تک اس جنگ کی قیمت ادا کرے گا، اور اسرائیل کے زوال کی بھی پیشن گوئی خود اسرائیل کے اندر سے کی جا رہی ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں اسرائیل کے اندر بڑی بغاوت پھوٹی ہوئی ہے۔ آج کی بڑی خبر ایک اور آئی ہے میرے سامنے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی گرفتاری اور ان کے خلاف مقدمات کے حوالے سے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی جو ہائی کورٹ ہے، جسے سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے نیتن یاہو کو عہدے سے ہٹانے کے لیے مختلف طرح کی جو کارروائیاں ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی حکومت کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے مختلف طرح کے قانون پاس کیے تھے اسرائیلی پارلیمنٹ سے، جن کو اسرائیلی ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے ملتوی کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں اس پر اسرائیلی پارلیمنٹ میں بڑی جھڑپ ہوئی ہے۔ نیتن یاہو کی حکومت نے اسرائیلی ہائی کورٹ اور پارلیمنٹ کو، ججوں کو لعن طعن کیا ہے کہ تم غزہ کی جنگ کو متاثر کرنے کے لیے اس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہو۔ نیتن یاہو پر اربوں ڈالر کی کرپشن کا الزام ہے۔ نیتن یاہو کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، ان کی حکومت بھی خطرے میں ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں امریکہ کے ساتھ نیتن یاہو کی حکومت میں شامل جو کٹر قسم کے یہودی ہیں ان کا بھی پھڈا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسرائیل کے اندر اپوزیشن جماعتیں ہیں، جیسے کہ یار لبید کی جماعت ہے، اور 70% جو اسرائیلی یہودی سیکولر ہیں وہ کٹر مذہبی جنونی یہودیوں کی حکومت کے خلاف ہیں۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے جو قیدی غزہ میں قید ہیں ان کی رہائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو قیدیوں کے لواحقین ہیں وہ سڑکوں پر ہیں۔ تو غرض یہ ہے اسرائیل مختلف طرح کے بحرانوں سے دوچار ہے اور اسرائیل کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے۔ تاہم ناظرین کرام، امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک اور خطے کے اندر آگ جنگ کی لگا رہا ہے یا بھڑکا رہا ہے۔ میرے سامنے آج کی بڑی خبر ہے بغداد سے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جہاں پر امریکہ نے مبینہ طور پر دعویٰ کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں امریکہ نے حملہ کیا ہے عراقی دارالحکومت بغداد میں، جہاں پر الحشد الشعبی کے نام سے ایک بڑی مسلح تنظیم ہے جسے ایران سپورٹ کرتا ہے۔ ایران نواز مسلح تنظیم حشد الشعبی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر، دفتر پر حملہ کر دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو عراقی حشد الشعبی گروپ تھا اس کا جو نائب کمانڈر تھا وہ مارا گیا ہے یا اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کہ جو بمبار ڈرون طیارے ہیں ان سے حملہ کیا گیا ہے، یعنی عراق کی جو سب سے بڑی مسلح تنظیم تھی حشد الشعبی، اس کا جو نائب کمانڈر تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے، جس پر عراقی حکومت نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے۔ اور عراق کے اندر جتنی ایران نواز مسلح تنظیمیں ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں عراق سے نکال لے، ورنہ اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی امریکہ کو۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ روز ایران کے شہر کرمان میں ایک دہشت گردی کے 2 بڑے حملے ہوئے، یعنی 2 دھماکے ہوئے جو ایران کے مشہور کمانڈر میجر جنرل قاسم سلیمانی کی قبر کے قریب ہوئے۔ چونکہ ان کی برسی تھی تو اس موقع پر ان کے مزار کے قریب دھماکے ہوئے، جس میں تقریباً 300 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے۔ تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ایران میں جو حملے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے اور اس کے پیچھے بھی اسرائیل ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے آج امریکہ سے اور اسرائیل سے اس کا بدلہ لینے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ اس کا رد عمل دیا جائے گا اور اس کی سزا ضرور ادا کرنا پڑے گی۔ پھر آپ جانتے ہیں بیروت میں 2 دن پہلے حماس کے دفتر پر بھی حملہ ہو چکا ہے، جس میں الشیخ صالح العروری کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو یوں لبنان پر حملہ ہو چکا ہے،
عراق پر حملہ ہو چکا ہے، ایران پر حملہ ہو چکا ہے، اور یمن میں 4 دن پہلے حملہ ہوا تھا جس میں یمن کے انصار اللہ حوثیوں کی بحریہ سے تعلق رکھنے والے 10 جو یمنی حوثی تھے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس وجہ سے حالات بڑے گڑبڑ ہو چکے ہیں۔ اب یہ لڑائی مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بلکہ خبریں آ رہی ہیں کہ شام کی سرزمین سے بھی اسرائیل پر حملے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کی شام میں بمباری بھی ہو رہی ہے۔ اور آج کی بڑی خبریں ہیں میرے سامنے لبنان اور اسرائیل کے بارڈر سے کہ لبنان کے انصار اللہ حوثیوں نے اسرائیل پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کی بڑی خبر کے مطابق تقریباً 20 سے زائد میزائل اسرائیل کے اوپر داغے گئے ہیں لبنانی حدود سے۔ پھر دوسری طرف اسرائیل نے بمباری بھی کرنا شروع کر رکھی ہے لبنان کے اندر جا کر، جس میں حزب اللہ کے کمانڈروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو لڑائی ہے، اس لڑائی کی جو آگ ہے وہ پھیل رہی ہے خطے کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی جو جنگ ہے اس کا بگل بچ چکا ہے۔ پھر آج کی ایک اور بڑی دھماکے دار خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ترکی پر اسرائیل کا ایک بڑا حملہ کا منصوبہ تھا جو ناکام ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں حماس کے قائدین اور ان کے جو اراکین ہیں وہ موجود ہیں۔ ترکی کے اندر بھی حماس کا دفتر ہے، حماس کے مختلف طرح کے جو رہنما ہیں وہ موجود ہیں ترکی میں بھی۔ تو اسرائیل نے اعلان کر رکھا ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی حماس کے کمانڈر ہیں، لیڈر ہیں، اراکین ہیں، رہنما ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے، جیسا کہ بیروت میں شیخ صالح العروری کو حملہ کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو خبر آ رہی ہے کہ ترکی میں حماس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل نے ایک بڑا حملہ کا منصوبہ بنا رکھا تھا، جسے ترکی کی خفیہ ایجنسی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے پکڑ لیے ہے۔ آج کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد سے تعلق رکھنے والے جو جاسوس تھے، جو ایجنٹ تھے، وہ ترکی کے اندر پکڑے گئے ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے دوران تقریباً 100 سے زائد موساد ایجنسی کے جو جاسوس ایجنٹ تھے وہ ترکی کے اندر سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اور اس حوالے سے ترکی کی خفیہ ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ابھی بھی کارروائیاں چل رہی ہیں، اور جو بڑا نیٹ ورک تھا ترکی کے اندر حماس کے موساد ایجنسی کا، اس کو پکڑا گیا ہے، جو حماس کے رہنماؤں پر حملے کی منصوبہ بندی رکھتا تھا۔ ترکی کی حکومت نے اعلان کر رکھا ہے کہ اگر اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے ترکی میں کوئی بڑا حملہ کیا، کسی بھی طرح کی کارروائی کی، تو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر میں حماس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کی جو دھمکیاں ہیں وہ اسرائیل دے چکا ہے، لیکن حماس کے رہنما کہتے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے فخر ہے۔ مثلا قطر کے اندر جو حماس کا سیاسی دفتر ہے، اس میں جو اسماعیل ہنیہ، خالد مشعل اور باقی جو کمانڈر یا لیڈر ہیں، ان کو بھی اسرائیل نے نشانہ بنانے کا اعلان کر رکھا ہے، لیکن اس پر قطر نے بھی وارننگ جاری کر رکھی ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، یہ جو لڑائی چل رہی ہے غزہ اور اسرائیل کے درمیان، اس لڑائی کی جو آگ ہے وہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس لڑائی کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے نشر ہونے والی ایک بڑی خبر موجود ہے کہ اسرائیل کی درندگی اور دہشت گردی کی وجہ سے جو شہداء ہیں ان کی تعداد 22,438 سے تجاوز کر گئی ہے، اور زخمیوں کی تعداد 57,614 سے بھی زائد ہو چکی ہے، جبکہ لاپتہ افراد کی جو تعداد ہے وہ 10,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ مجموعی طور پر 90,000 سے زائد مسلمان شہید اور زخمی کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی درندگی اب بھی جاری ہے۔ آج بھی خان یونس کے اندر ابن القیم کے نام سے ایک بڑی جامع مسجد تھی، اسے شہید کر دیا گیا ہے۔ جو نماز پڑھنے آتے ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے ایک بڑی رپورٹ جاری کی ہے کہ امریکہ کی جو فوجیں ہیں اور اسی طرح سے امریکہ کی جو اتحادی فوجیں ہیں خطے کے اندر، ان کو 17 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک 115 مرتبہ حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک اور جو بڑی خبر میرے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو عراق کے دارالحکومت بغداد میں حشد الشعبی پر حملہ ہوا ہے، اس کی ذمہ داری قبول کی ہے امریکہ نے، اور یہ کہا ہے کہ جہاں سے ہم پر حملے ہوتے تھے ہم نے ان کو نشانہ بنایا، یعنی جن جگہوں سے امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا ان جگہوں کو ہم نے بمباری کر کے ان کو نشانہ بنایا ہے۔ ایک اور بڑی خبر میرے سامنے ہے، سرائیل قدس کے مجاہدین نے بتایا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں سرائیل قدس کے جو مجاہدین ہیں ان کی یہودی فوج کے ساتھ آمنے سامنے جھڑپیں چل رہی ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جو جنین کا علاقہ ہے، یہ ویسٹ بینک سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ویسٹ بینک کا علاقہ، الضفہ الغربیہ کا علاقہ ہے جنین، جہاں پر آج صبح سے جھڑپیں چل رہی ہیں یہودی فوج کے ساتھ۔ جو مجاہدین ہیں جنین کے علاقے میں وہ شدید جھڑپیں کر رہے ہیں۔ تل کرم، توبہ سے القدس سے الخلیل شہر جو الضفہ الغربیہ کے شہر ہیں، یہاں پر بھی یہودی فوج کے ساتھ بڑی شدید لڑائی اور جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پھر ناظرین کرام، جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ الضفہ الغربیہ سے جو مسلمان گرفتار ہوئے ہیں سال 2023 میں، ان کی تعداد 11,000 ہے، یعنی 11,000 مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو 2023 کے سال میں گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے آدھے
فلسطینی تو 7 اکتوبر کے بعد گرفتار ہوئے، یعنی 5000 سے زائد۔ تو رپورٹس آ رہی ہیں، اب آپ سمجھیں کہ حماس کو اسرائیل دہشت گرد کہتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ کرتے ہیں، اسرائیل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ الضفہ الغربیہ میں سال 2023 میں جو 11,000 فلسطینیوں کو اغوا کیا گیا ہے، جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ تو یاد رکھیں، یہودی صہیونی یہ فلسطین کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی زمینوں پر قابض ہیں، ان کی زمینوں پر انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے۔ مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، قبلہ اول مسجد اقصی کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لہٰذا اس میں مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینا ہوگا اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کرنا ہوگا۔ پھر آج کی ایک اور بڑی خبر آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سرائل قدس کے مجاہدین نے آج اسرائیل کے شہر اسکلان پر میزائلوں کی بارش کی ہے۔ آج دن کی روشنی میں سرائل قدس کے مجاہدین نے اسقلان پر اور غلاف غزہ میں واقع یہودی بستیوں پر فوجی اڈوں پر میزائلوں کی بارش کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 90 دن جنگ کے گزرنے کے باوجود غزہ سے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے اور اسرائیل ان میزائلوں کو نہیں روک سکا ہے۔ پھر ناظرین کرام، جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مجاہدین بڑی جواں مردی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجاہدین کی جانب سے کچھ ویڈیوز ہیں وہ بھی نشر کی جا رہی ہیں، جنہیں ہم اپنے ٹیلی گرام چینل ایکس اکاؤنٹ پر اور واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کرتے ہیں، آپ ان کو فالو کر لیں۔ اب تک کے لیے مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی، اسے فالو کریں، سبسکرائب کریں، آگے نشر کر لیں۔ یہ ویڈیو آپ جتنا آگے لوگوں تک پہنچائیں گے اتنا ہی فلسطین کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہوگی، آگاہی پیدا ہوگی، اور لوگ کم سے کم فلسطین کے لیے دعا کرتے رہیں گے اور فلسطین کا مقدمہ اور قضیہ زندہ رہے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔